جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوبارہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ملک ہیں عرب سپرنگ کا شکار ہوئے اور اس کے بعد بہار کے بعد اب خزاں ہیں ان ملکوں کے اندر، کس طریقے سے اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت، اور پاکستان کے حوالے سے کیا خدشات ہیں اسرائیل کی اپنی تو آخری جو جنگ لڑی جانی ہے اس حوالے سے۔ اوریہ صاحب، آپ نے بات کی بریک پہ جانے سے پہلے کہ اب پاکستان کا جب ذکر آتا ہے 67 میں جب یہ فتح ہو گیا تو فتح کا جشن منایا گیا تھا پیرس میں، اور جیوش کرونیکل نے اس سٹیشن کو کور کیا۔ جیوش کرونیکل میں ڈیوڈ بن گوریان جو تھا، جو ان کا پہلا فتح تھا، اس کو بلایا گیا تھا خاص طور پہ۔ تو اس نے تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، لک there is only one country which is our ideological equal، نظریاتی ملک ہمارا برابر میں ملک ہے کہ باقی سب خسو خاشاک ہے، باقی سعودی سعودیوں کا ہے، ایرانی ایرانیوں کا ہے، عراقی عراقیوں کا ہے۔ آئیڈیولوجیکل ایکول جو ہے وہ صرف ایک ملک ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ صحیح، جہاں پر نظریاتی طور پر جس دن بھی اکٹھے ہو گئے لوگ تو پنجابی بلوچ پٹھان سب کو بھول جائیں گے۔ دوسرا سے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو آئیڈیل ریلیشن شپ دوستی کی بنتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بنتی ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے 3000 سال پہلے پہلا سینوگاگ جو بنایا تھا انہوں نے وہ کیرلا میں بنایا تھا، اپنے یوز ایریا کے باہر، اور آج بھی وہ کیرلا کے اندر سب سے پرانی آبادی جو ہے کیرلا میں ہے، مسلمانوں کی بھی وہی ہے اور جوز کی بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا ٹاکرا ہونا ہے، کیونکہ ان کے لیے تھریٹ ہے وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے۔ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، میں نے کل بھی آپ شاید اس میں بات کی تھی کہ ان کی بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم کسی وقت جب چاہیں گے سنبھال لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ کسی کی فوجیں اسٹیشن ہوتی ہیں ملک اسی کا ہوتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر امریکن فورسز جو ہیں وہ اسٹیشن ہیں ایٹ لیسٹ کو 150 جگہوں پہ، بحرین میں اسٹیشن ہیں، یو اے ای میں اسٹیشن ہیں، قطر میں اسٹیشن ہیں، مسقط عمان میں اسٹیشن ہیں، عراق میں مکمل طور پہ اسٹیشن ہیں، شام کے اندر دیر زور میں اسٹیشن ہے، حلب میں اسٹیشن ہے، ساری جگہ۔ تو جہاں جس کی فوج جہاں اسٹیشن تھے ملک اسی کا ہوتا ہے۔ اور جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی جو ہے اس کو سیکورٹی کہا کر، جو امریکہ کہتا ہے کہ دی سیکورٹی آف اسرائیل is the prime responsibility of United States، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک قسم کا قبضہ کر نہیں لیا ہوا؟ ایک قسم کا بیسیکلی قبضہ ہے، مصر سے لے کے اس تک، صرف اس کو ورچولی نہیں لے کے آئے کسی طور پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، اس عرب سپرنگ کو انہوں نے پورا ایکسپلائٹ کیا، اور اس لیول پہ ایکسپلائٹ کیا کہ مرسی بیچارہ جمہوریت میں جیت کے بھی آیا تھا، نہ تم جمہوریت مانتے ہو نہ تم ڈکٹیٹرشپ مانتے ہو۔ حماس جو ہے حماس جیت کے آتی ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت نام کا نعرہ تم لوگوں کی بکواسیت ہے، تم صرف ہم اس ملک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جمہوریت کا نعرہ لگا۔ آپ الجزائر میں بات کر لیں نا، عباس مدنی ٹو تھرڈ سیریز سے جیتتا ہے، اور اس کو اسلامک سیلویشن فرنٹ 93۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کسی جگہ کی اندر اس کو، اب یو اے ای کا جہاں تک تعلق ہے، آپ خود سوچیں کہ یو اے ای میں جب یہ پیسے انویسٹ کر رہے تھے تو ان کو پتا چلا کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں کے اس کے مقابلے میں، تو پتا چلا کہ بیروت، پتا یاشی کڈا بھی ہے، یہ وہ 1865 میں امریکن یونیورسٹی بنی تھی وہاں پر، برنارڈ کرسچنز، یہ وہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پہلے تو بیروت تباہ کرو۔ اب حزب اللہ سے جب جنگ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے حزب اللہ کو کچھ نہیں کہا، پورا بیروت اڑا کے رکھ دیا، ہر پل وہ جو مشہور واقعہ الجزیرہ والا، اس نے یہ پل بچا ہے، یہ بچا ہے، اگلے گھنٹے میں آ کر۔ تو یہ صحافیوں کا کردار یہ بھی کمال ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ عثمان کا، اب انہوں نے یہ کہا، ایک اور چیز میں بتاؤں، گزشتہ 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں ہمیں بڑی مار پڑنی ہے، اسرائیل نے خود لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو 4 بلڈ مون کی تھیوری ہے، یہ یوم کپور کے آس پاس اگر 4 سورج اور گرہن جو ہیں وہ اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں مار پڑنی ہے، لیکن اس مار میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کامیابی چھپائی ہوتی ہے۔ اس کے کہتے ہیں کہ 1492 میں جب ایزابیلا فرڈیننڈ نے ہم پہ قبضہ کیا اور ہم نے بہت قتل و غارت کی، ہم کو باقاعدہ انہوں نے کرسچن بنایا، تو واسکو جو تھا، کولمبس جو تھا، اس نے امریکہ دریافت کر لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی منزل مل گئی جس کی وجہ سے اسپین جیسے ملک جو ہے ہمارے غلام بن گئے، اور وہی یورپ جو تھا جو کبھی 2000 سال تک
یہودیوں کو یہ کہتا تھا کہ تم اس گلی سے نہیں نکلو گے جب تک تمہیں اتنی بڑی تختی نہیں پہنی ہوگی کہ میں یہودی ہوں، تم پیلے رنگ کا لباس نہیں پہنو گے، تم صرف اتنی شاپنگ کرو گے، تمہارے علاقے میں پانی نہیں ہوگا، تمہارے علاقے میں بجلی نہیں ہوگی، تمہارے علاقے میں سیوریج نہیں ہوگا، تمہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تم اپنے انسانوں والے نام نہیں رکھو گے، تم کوئی ڈاگ رکھتا تھا، کوئی کک. وہ یورپ جو ہے وہ یوں کانپتا ہے کہ کوئی کسی جگہ ویب سائٹ میں بھی ہولوکاسٹ کا نام نہ لکھ لے. یہ خوف ادا کیا اتنے سے عثمان صاحب، آپ ان کی تعداد دیکھیں کتنی ہے، اتنے سے یہودیوں نے خوف ادا کیا ہوا. تو انہوں نے ایک تو وہ دوبارہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ٹریجڈی ہوگی، یہ ابھی ہم 80 بندے ہمارے شہید ہوئے لیکن راکٹ ان کے پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹریجڈی ہم برداشت کریں گے کیونکہ اس ٹریجڈی کے اندر سے ٹرائمف نکلنی ہے، اس ٹریجڈی کے اندر ہم نے جیتنا ہے. اور وہ جیتنے کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے. اس سارے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں، جو لوگ آج سے پہلے نہیں مانتے تھے، کتنے لوگ خدا کے لیے اب تو کم از کم آپ کو سوچ لیں کہ آپ نے کہا تھا ان 5 جگہوں پہ جنگ شروع ہے، کہیں اور کیوں نہیں ہو رہی جنگ؟ آپ نے کہا تھا یہ یہودی اسلام ہے کہ کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ جینا بکم لفیفہ، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا میں تمہیں اکٹھا کر کے یہاں لے آؤں گا. اسلام کی اتنی نفی کرنی ہوتی نہ آتے ہو، لیکن وہ آئے، اور جب وہ آ گئے تو حضرت عیسیٰ کا آمد وہ لمبی کہانی ہے. قرآن کہتا ہے ان اتم ادنا، تم اگر تم ویسے کرو گے جیسا تم نے پہلے کیا تو ہم تمہیں اور زیادہ پھر تباہ برباد کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری شامت آنے والی ہے. اور یہ اس کا کوئی سوچ نہیں رہا، کوئی امت. اب سر اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے حماس کا اور سارا کچھ، یہ وہ جگہ ہے جو شام کا علاقہ ہے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہیں کہ یہاں پر ایک گروہ لڑتا رہے گا جہاد کا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا 3 جگہ جنگیں ہوں گی، عراق میں ہوگی، یمن میں ہوگی اور شام میں ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ کہ علیکم بالشام، شام جو شام. یہ جو علاقہ شام کا ہے، فلسطین جو ہے شام کا علاقہ ہے. صحیح. اور یہ جو بات آپ دیکھیں، اور فرمایا کہ وہاں کبھی بھی جہاد نہیں رکے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ غزہ کا جو علاقہ ہے یہ اب گزشتہ 15 سال سے دیکھ لیں مسلسل وہ عالم جہاد کے شروع ہی سے آپ دیکھیں ہمیشہ. اور قسمہ پرسی کے عالم میں جب ہر ایک جیل ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اور خود بناتے ہیں امپرووائز، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. اب جو کل مناظر ہم دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر، جس طرح راکٹ وہ مار رہے ہیں، برسات کر رہے ہیں، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرتا. یعنی سب سے برا اور سب سے فضول ترین جو کردار ہے وہ مصر کی حکومت کا ہے کہ مصر نے وہ مصر کے ملک کے اندر ہیں سارے، ایک طرف سمندر ہے، 3 طرف مصر ہے، اور مصر کے ملک کے اندر ان کا راستہ نہیں کھلتا. اور جب مرسی کو نکالا انہوں نے اور اس کے بعد سی سی صاحب آئے تو ساری سرنگیں بند کر ان کی نقل و حرکت بند کر. آپ دیکھیں جس وقت یہ سارے کا سارا شروع ہوا تھا، جس میں وہ خاتونیں جو انگلینڈ سے ہی پہنچی تھی، جو ایمبولینس سے وغیرہ چیزیں، آپ دیکھیں وہ جو رفح بارڈر ہے اس کے باہر آپ کو 3-4 چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ملیں گی، بالکل ایسی. اگر کہ ریموٹ کہیں چلے جائیں نا آپ وزیر خان کے علاقے میں یا بلوچستان کے کسی علاقے میں، تو آپ کو ایک کچی سی ملے گی، اس طرح کی تھی. اور وہاں بیچارے وہ چائے وائے ہوٹل وہیں پر انٹرنیشنل فرینڈس آفس بھی رہتے تھے لیکن نہیں آنے جانے دیتے تھے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو ہمارے اوپر شامت نہیں آئے گی. میں صرف شام کے لوگوں سے کہتا ہوتا تھا، میں اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سرزمین دی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص طور پر فرمایا کہ یہاں میرے ابدال رہتے ہیں، تم اگر ساتھ نہیں ہوگے تمہارے ساتھ برا ہوگا. شام کے وہ لوگ ہیں کہ جہاں عام غریب لوگ نہیں تھے، مڈل کلاس لوگ، بہت اچھے لوگ. صاحب اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے جس میں شام کے بچے زندگی گزار رہے ہیں، جس میں شام کی عورت، وہ ایک میں آج دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اس میں خشک روٹی جو ہے انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، گیلی کر کے کھاتے ہیں کہ جب روٹی نہیں ہوگی تو ہم یہ کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وقت. چلے جی پروگرام ختم کرتے ہیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر آپ سب کو عید کی مبارکباد، اور عید کے ان لمحات کے اندر ان تمام لوگوں کو یاد ضرور رکھیں کہ جو مستحق ہیں، اور خاص طور پر کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جن حالات سے گزرے ہیں، ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.